بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز کی فضیلت و اہمیت کیا ہے؟ اس کے کیا فوائد و ثمرات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ان 5 نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو جو فضیلت تہجد کی نماز کو حاصل ہے، فرض نمازوں کے بعد وہ فضیلت کسی اور نماز کے حصے میں نہیں آئی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نماز یعنی تہجد کی بہت زیادہ پابندی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جتنے بھی برگزیدہ بندے یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کتب، ابدال، غوث، اولیاء کرام سب تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے سامنے تہجد کی نماز کے چند فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہ فوائد سماعت کریں اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں سے ہے کہ جب کسی چیز کے فوائد سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ان فوائد کو حاصل کرنے والا بنے۔ تو تہجد کی نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کی محبوب ترین نماز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پسندیدہ ترین نماز، محبوب ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو جو بندہ یہ نماز ادا کرے، اللہ کی محبوب اور پسندیدہ ترین نماز ادا کرے، تو وہ بھی اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ترین بندہ بن جاتا ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے خاص انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ کریم ایسے بندوں سے پیار کرتا ہے جو رات کو نرم و گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ کبھی قیام کرتے ہیں تو کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی سجدے کی حالت میں اپنی پیشانیاں رب کے حضور جھکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر ایسے بندوں کو اللہ کریم اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تہجد کی نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز سے انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، گناہوں کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اس نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے۔ اس سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے انسان پر اللہ رحم کرے جو رات کو اٹھا اور اٹھ کر نماز پڑھی، تو جو انسان رات کو تہجد کی نماز پڑھے گا اس پر اللہ رحم کرے گا۔ اللہ اس کی مشکلات کو حل کرے گا، اس کے دکھوں کو دور کرے گا، اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واسعۃ رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جب کسی بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ایسے بندے کو دل کا سکون میسر آتا ہے۔ ایسا بندہ عبادت میں سرور اور لذت محسوس کرتا ہے۔ ایسے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ایسے بندے کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم اپنا وجود قائم نہ رکھ سکیں، ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ اللہ کی رحمت کا ہی سہارا ہے کہ ہمارا وجود بھی قائم ہے اور ہم بہت ساری مشکلات سے بھی بچے ہوئے ہیں۔ بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ہماری طرف آ ہی نہیں سکتی، یہی تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے حصول کا ایک ذریعہ تہجد کی نماز بھی ہے۔ اور تہجد کی نماز کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز پڑھے گا اس کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی۔ جب وہ اللہ سے مانگے گا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، جیسا کہ حدیث قدسی کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ اگر وہ میری پناہ میں آئے گا تو میں ضرور اپنی پناہ عطا کر دوں گا، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے منادی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں اپنے خزانوں سے۔
اپنے خزانوں سے اس کی خالی جولی بھر دوں۔ اگر کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اللہ سے مانگ کر دیکھے۔ تہجد کی نماز کا وقت قبولیت والا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے خصوصی نوازشات ہوتی ہیں، خصوصاً اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اس وقت اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں اور تہجد کی نماز ادا کرنے والے بن جائیں۔ تہجد کی نماز کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز پڑھے گا اللہ کریم اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جنت کا کوئی چھوٹا سا مقام بھی مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن جس بندے کو اللہ کریم بہت بڑا مقام عطا کر دے وہ بھی جنت میں، تو وہ بندہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ اور ہر ایک مسلمان تہجد کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ خوش نصیب بن سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جنت کا تذکرہ فرمایا کہ وہاں پر بڑے بڑے محلات ہیں، ایسے ایسے محلات ہیں کہ جن کا باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ محلات ایسے بندے کے لیے ہیں جو رات کو اس وقت نماز ادا کرے جب ساری خلقت سوئی ہوئی ہو، یعنی تہجد کی نماز ادا کرے تو وہ ان محلات کا حقدار بن سکتا ہے۔ اور تہجد کی نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز کی پابندی کرے گا اس کو اللہ کریم عبادت کا لطف عطا فرمائے گا۔ ایسا انسان دل کا سکون حاصل کر لے گا۔ جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں ان کو عبادت کی لذت کیسے محسوس ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب دل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو عبادت میں لذت خود بخود آ جاتی ہے۔ تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، دل جھکا ہوا ہوتا ہے، دل میں پاکیزگی آ جاتی ہے، تقوی و پرہیزگاری گھر کر جاتی ہے۔ پھر انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا، دل منور ہو جاتا ہے۔ دل کا منور ہو جانا، دل میں تقوی کا آ جانا، اسی سے ہی عبادت میں لذت حاصل ہونے لگتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کی پابندی کرتے رہیں، اس نماز کا لطف اٹھاتے رہیں۔ اس نماز کے لیے اٹھیں، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔